بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ آج وقف کے سلسلے میں وقف کیا چیز ہے، وقف کی شروعات کہاں سے ہوئی اور ہندوستان کی تاریخ میں اس کا کیا کردار رہا، اور اس کے بعد اب اس میں کتنی ترمیمات ہوئی، اور 2024 میں جو ترمیم ہے وہ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول کیوں ہے، ہمیں اس پر اعتراض کیوں ہے اور ہمیں یہ بالمنظور کیوں نہیں ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے گزارش ہے مکمل دیکھیں تاکہ وقف کی مکمل تاریخ کو بھی سمجھ سکیں اور اس کی ضرورت کا بھی احساس کر سکیں، اور اس نئے بل میں کیا نقص ہیں، کیا عیوب ہیں اور اس میں کیا کمیاں اور خامیاں ہیں اس کو بھی سمجھ سکیں۔ وقف کے سلسلے میں اس کی بنیاد، وقف کے معنی ہے حبس یعنی روکنا، اور شریعت کے اندر اس کے معنی یہ ہے کہ صدقے کو اس طرح کہ اصل باقی رہے اور منافع سے ضرورت پوری کی جا سکے، اس کو شریعت میں وقف کہتے ہیں۔ وقف کے سلسلے میں اس کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلا وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد۔ ایک یہودی ہیں مخیریق کر کے، اس مخیریق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فدا تھے اور بڑی محبت رکھتے تھے، جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے اور کافروں سے مقابلہ بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ میرا جو کچھ مال ہے اگر میں شہید ہو گیا تو سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے لیے ہے اور وہ جیسا چاہیں تصرف فرمائے۔ اتفاق سے اس جنگ میں ان کی شہادت ہو گئی، اور شہادت کے بعد ان کی 7 باغ تھے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قبضہ کیا، اور 7 کے 7 باغ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف فرما دیا، اور عوام کی خیر اور فلاح اور بہبودی کے لیے اس کو امت کے حوالے کر دیا۔ تو یہ وقف کی تاریخ کا مکمل تاریخ میں یہ پہلا وقف ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقف ہے، اور پورے وقف کے قانون کی بنیاد یہی معاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خیبر کے جنگ کے بعد ایک زمین آئی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک زمین ملی اور اتنی اچھی زمین مجھے کبھی حاصل نہیں ہوئی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے اللہ کے نام پر دے دوں تاکہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، کہ اگر تم چاہو تو اس کے اصل کو روک لو اور اس کے نفع کو صدقہ کرو۔ بخاری شریف میں کتاب الوصایا میں باب الوقف کیف یکتب میں حدیث نمبر 2772 ہے۔ اس حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہی وقف کی پورے قانون کی اور پورے چیپٹر کی بنیاد ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا لا یباع، کہ اس زمین کو بیچا نہیں جا سکتا، پھر فرمایا ولا یوہب، اس کو ہدیہ بھی اور گفٹ بھی کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اور پھر فرمایا ولا یورث، کہ اس میں وراثت بھی جاری نہیں ہو سکتی۔ یہ 3 الفاظ بنیاد ہے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو گفٹ کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس میں وراثت جاری ہو سکتی ہے۔ مکمل حدیث کتاب الوصایا بخاری شریف کے اندر موجود ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ وقف کی 2 قسمیں ہیں، ایک وقف عام ہوتی ہے تمام مخلوقات کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اور ایک وقف خاص ہوتی ہے جیسے اولاد پر وقف ہو یا کسی خاص شخص کے لیے، کسی خاص شہر کے لیے، کسی خاص قسم کے قبیلے کے لیے۔ تو وقف کی 2 قسمیں ہیں، وقف عام اور وقف خاص۔ وقف کی تاریخ میں بہت سارے صحابہ کرام، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے کوئی نہ کوئی زمین وقف نہ کی ہو۔ ابو دحدہ کا مشہور واقعہ ہے، جب ہم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی تفسیریں پڑھتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ کے آیات کو جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ واقعات آپ کے سامنے، ہمارے سامنے بار بار آتے رہتے ہیں۔ تو اصل بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد حضرت عمر ہیں، اس کے بعد ابو دحدہ صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے مکے کی زمین کو وقف فرمایا تھا۔ وقف کی ایک بڑی جو اب تک کے تختیاں موجود ہیں ان میں فلسطین کی زمین ہے۔ تو بار بار جو کہا جاتا ہے نا کیوں نہیں دیا جاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وقف کی زمین ہے، وہ اللہ کی زمین ہے، وہ ہم کسی کو کیسے دے سکتے ہیں۔ تو فلسطین کی زمین کی تختی آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں میں ہمیشہ سے ہر دور میں وقف کا مزاج رہا ہے، مرد بھی عورتیں بھی تو بڑے پیمانے پر وقف کیے گئے۔ جب مسلمانوں میں بادشاہوں کا دور آیا ہندوستان کے اندر، ان کے زمانے میں مسلمان بھی وقف کیا کرتے تھے اور عام لوگ بھی وقف کیا کرتے تھے۔ وقف اصل میں انسانیت کے خیرخواہی کی ایک بڑی مثال ہے، اور اس قانون کے اندر، دنیا کے اندر ایک بڑا اضافہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہزاروں مسجدیں وجود میں آئیں، ہزاروں مدرسے، ہزاروں خانقاہیں، ہزاروں مسافر خانے، ہزاروں ہاسپٹل، ہزاروں اسکول، ہزاروں کالج، اور نہ جانے کتنی خیر کی چیز۔ اور یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے یہ وقف، کہ اس وقف کے ذریعے سے
عوام کی ترقی، لوگوں کی بھلائی حکومت پر منحصر نہیں رہتی، بلکہ حکومت کے علاوہ بھی لوگ اپنے اس بھلائی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ یعنی اسلام نے اس حکم کے ذریعے یہ خاص وصف دیا ہے کہ ترقی کے لیے عوام حکومتوں پر اور حاکموں پر منحصر اور ڈپینڈنٹ نہ رہے، بلکہ یہ خود بھی اپنی بھلائی کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے بہت سے کام بخود بھی کر سکتے ہیں اور از خود اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو اصل معاملہ پہنچا پھر 18ویں صدی تک انگریزوں کی حکومت اور ان کا دور آیا، تو پھر انہوں نے جہاں اور چیزوں میں بے دریغ اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، وہیں وقف کی زمینوں پر بھی ان کی نگاہ پڑی، اور پھر 1870 اور 80 میں بہت ساری جھڑپیں ہوئیں اور تنازعات جو ہے گئے انگریز ججوں کے پاس۔ ان ججوں نے پھر الگ الگ قسم کے فیصلے کیے۔ اثر سید کے مقالات کے اندر اس کی کچھ نمونے موجود ہیں۔ علامہ شبلی کے مقالات شبلی میں پہلی جلد میں وقف کے سلسلے میں جو اس زمانے میں جھڑپیں اور تنازعات ہوئی تھی وہ سارے اس میں موجود ہے، اور علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس زمانے میں اپنی طرف سے کچھ انہوں نے منشورات بھی پیش کی تھی اور کچھ ترمیمات بھی پیش کی تھی کہ یہ نہیں، یہ کر لیا جائے، یہ کر لیا جائے، کچھ مسلمانوں کے لیے اور کچھ حکومت کے لیے بھی۔ اس کے بعد یہ تنازعات بار بار چلتے رہے اور آگے چل کر کے 1923 میں وقف ایکٹ بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد پھر مسائل کھڑے ہوئے کہ بہت سے لوگ ملک کے بٹوارے کے بعد دوسرے ملک چلے گئے، تو اب زمینیں دو طرح کی تھی، کچھ زمینیں جو چھوڑ کے چلے گئے، کچھ زمینیں جو وقف کر گئے۔ تو جو زمینیں چھوڑ کے چلے گئے تو ان پہ حکومت کا قبضہ ہوا، اور جو زمینیں وقف کی تھی اس سلسلے میں پھر مسائل پیدا ہوئے۔ پھر 1955 کا قانون بنا، اس کے بعد اس میں ترمیم ہوتی رہی یہاں تک کہ 1955 کو اس وقت بنیاد مانا جاتا ہے وقف کے سلسلے میں۔ اور پھر 2006 میں جب سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی اور وقف کے سلسلے میں کچھ شبہات اور اعتراضات پیش کیے گئے، ان میں یہ تھا کہ وقف کے جو متولی ہوتے ہیں، جو اس کے نگراں ہوتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ خرد برد کرتے ہیں اور یہ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ناجائز استعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو وقف کا متولی ہے اس کو سزا دی جائے نا، مسلمانوں کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ اس جائیداد سے مسلمانوں کو کیوں بے دخل کیا جا رہا ہے اور اس جائیداد پہ قبضہ کرنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ تو مجرم کو سزا دی جائے، نہ یہ کہ وقف کی جائیداد کو ہی ہڑپ کر لیا جائے۔ اس کے بعد 2010 میں اور 13 میں ترمیمات ہوئی ہیں جس میں کافی حد تک مسلمانوں کے مطالبات مکمل کر لیے گئے تھے، لیکن ابھی اگست کے اندر ہمارے مودی سرکار نے پھر اس میں امینڈمنٹ پیش کر دی ہے۔ 8 اگست کو بی جے پی کے مائنورٹی افیئرز منسٹر کرن رجیجو نے وقف امینڈمنٹ بل متعارف اور انٹروڈیوس کرا دیا، اور اسی دن جے پی سی کے حوالے بھی ہو گیا۔ اب جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو جواب دینا ہے۔ میں نے وقف کی تاریخ مختصراً آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آپ کو اور ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ بل ہمیں کیوں منظور نہیں ہے، اس میں کیا کمیاں ہیں اور کیا اس میں خامیاں ہیں، اور آخر ہم اس کے کیوں خلاف اور اگینسٹ ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ وقف معاملہ کس کا ہے، مسلمانوں کا ہے کہ غیر مسلم کا ہے؟ جب خالص معاملہ مسلمانوں کا ہے، یہ طے ہے، ان کا مذہبی عمل ہے اور اس کے احکام بھی ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تو اس کے خلاف کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ لیکن حکومت نے کیا کیا کہ اب جب قانون بنایا ہے تو نہ مسلم تنظیموں سے بات کی ہے، نہ اس قانون کے جاننے والے ماہرین علماء کرام سے بات کی ہے۔ اسی سے ہمیں لگتا ہے کہ ان کی نیت درست نہیں ہے، بلکہ یہ وقف کی جائیداد کو ہڑپنے کی نیت سے اور اس کے حاصل حیثیت کو بدل دینے کی نیت سے یہ بل لایا گیا ہے۔ یہ پہلا اعتراض ہے کہ آپ کو جب معاملہ مسلمانوں کا ہے تو ان کی کتابیں دیکھنی چاہیے، ان کے علماء سے بات ہونی چاہیے، ان کی تنظیموں سے آپ کو ڈائیلاگس کرنے چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھک کرنے چاہیے، اور ان کے شریعت اور ان کے قانون کے مطابق آپ کو مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ ان نئی ترمیمات میں، نئی تبدیلیوں میں ویسے 40 چینجز لائے گئے ہیں، لیکن جو دوسری اور خطرناک قسم کی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ اب نئے وقف کونسل میں اگر چاہے تو چاہے مرکزی وقف بورڈ ہو یا صوبائی وقف بورڈ ہو، اس کے ارکان غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ وقف بورڈ کا چیف ایگزیکٹو بھی غیر مسلم بن سکتا ہے، اس کا CEO بھی غیر مسلم بن سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب گرودوارے کی کمیٹی میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا، مندر کی کمیٹی میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا، یوپی میں، کیرالہ میں، کرناٹکا میں، تمل ناڈو میں ایسے قوانین موجود ہیں کہ ہندو مذہبی املاک کے جائیداد کے معاملات میں ہندو ہی ممبر ہوتا ہے، تو پھر وقف بورڈ میں کوئی غیر مسلم یعنی کوئی ہندو کیوں کر ممبر بنایا جائے؟ ذرا بتائیے، آخر کیوں اس کو ان عہدوں پر فائز کیا جائے گا؟
جب ان تمام معاملات میں گرودوارے میں وہ بنائے جاتے ہیں، سکھ بنائے جاتے ہیں، ہندو کے مندروں میں ہندو بنائے جاتے ہیں، تو مسلمانوں کے وقت کے معاملے میں ممبرز بھی مسلمان ہونے چاہیے۔ دوسرا سب سے بڑا اعتراض ہے، اور یہ ایسا ہی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ مسلمانوں کی جائیداد کو غیر مسلموں کو دینے جیسا نہیں ہے کہ معاملہ ان کا ہے اور ممبر کسی اور کو بنایا جا رہا ہے، رکنیت کسی اور کو دی جا رہی ہے، عہدے کسی اور کو دیے جا رہے ہیں؟ اور جب قانون کے اعتبار سے کوئی غیر مسلم بن سکتا ہے تو پھر حکومت کی نیتوں پر اور فیصلوں پہ سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ یقیناً اس کا ناجائز استعمال ہوگا۔ اور وقف کی جائیداد میں اور وقف بورڈ میں جو مسلمانوں کو تھوڑی بہت نوکریاں مل جاتی تھی وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو دوسرا بڑا اعتراض یہ ہے کہ وقف کی جائیداد کے سلسلے میں اور وقف بورڈ کے سلسلے میں ممبر مسلمان ہی کو بنایا جائے اور ان میں وکلاء اور علماء بھی شامل ہوں۔ اسی طریقے سے اس میں تیسری نئی ترمیم جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ وقف کی جائیدادوں کو حکومت جیسا چاہے استعمال کر سکتی ہے اور اس کا استعمال بھی حکومت طے کرے گی۔ ظاہر ہے یہ وقف کے ڈھانچے کے ہی خلاف ہے، اس کے اصول کے ہی خلاف ہے، اس لیے کہ فقہ کی کتابوں کے اندر اس کے مستقل احکام لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں مساجد کے وقف کے احکام الگ ہوتے ہیں، مدارس کے وقف کے احکام الگ ہوتے ہیں، دیگر اوقاف کے احکام بھی الگ ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں ایک ایک مسئلہ صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، بلکہ یوں لکھا ہوا ہے کہ نص الواقف کا نص الشارع، کہ جس طریقے سے واقف کی شرط ایسی ہے جیسے شریعت کی نص، یعنی جس مقصد کے لیے وقف کرنے والے نے وہ چیز دی اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو حکومت کیوں اس کو تبدیل کرے گی اور حکومت کیوں اس کو طے کرے گی؟ یہ بھی اس کی روح کے ہی خلاف ہے، اس کے اصول کے ہی خلاف ہے، ان کی شریعت کے ہی خلاف ہے، اس لیے بھی ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دو بڑا نقصان ہوگا۔ ایک تو یہ کہ وقف کی جائیدادیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، دوسرا یہ کہ آئندے کے لیے مسلمان وقف کرنے سے رک جائیں گے اور بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک اور اعتراض ہمیں ان کی نئی ترمیمات میں یہ ہے کہ جو بندہ 5 سال سے مسلمان رہا ہو، یعنی 5 سال اس کو اسلام لائے ہوئے ہو گئے ہوں، وہی شخص وقف کر سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ 5 سال کے بعد ہی وہ مسلمان ہوگا، چوتھے سال میں مسلمان نہیں ہے، تیسرے سال میں مسلمان نہیں ہے، دوسرے سال میں مسلمان نہیں ہے، پہلے سال میں کیا وہ کافر ہے؟ آخر 5ویں سال کی تخصیص کیوں ہے؟ اور وقف کی روح اور وقف کا قانون اور شریعت یہ کہتی ہے کہ مسلمان تو کیا ایک ہندو بھی وقف کر سکتا ہے، تو آپ مسلمان کے اندر یہ قید کیوں لگا رہے ہیں کہ جو 5 سال سے مسلمان ہو وہی وقف کر سکتا ہے؟ یہ بھی اس کی روح اور اس کے اصل کے خلاف ہے، جبکہ ہندوستان کے دستور کی دفعہ 25 میں ہے کہ ہر شخص کو آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ اسی طریقے سے دفعہ 26 میں ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہبی اور خیراتی اغراض کے لیے ادارے قائم کرنے کی اجازت ہے اور از خود اس کا انتظام چلانے کا بھی اختیار ہے۔ یہ بھارت کے آئین اور دستور میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کا وائلیشن کر رہے ہیں، آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس نئی ترمیم میں ایک یہ بات بھی آئی ہے کہ جو وقف کی جائیدادیں ہیں اور باضابطہ طور پر رجسٹرڈ نہیں ہیں بلکہ اسے صرف وقف کے نام پر استعمال کیا جا رہا ہے، اسے وقف تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وقف کے درست ہونے کے لیے یہ لازم آپ قرار دیا جا رہا ہے کہ اس کا رجسٹرڈ ہونا لازم ہے۔ یہ قانون بھی اسلام کے خلاف ہے، اس لیے کہ حضرات فقہاء نے زبانی طور پر، لکھنے کی بات الگ ہے، زبانی طور پر بھی وقف کو درست کیا ہے، یہ بھی آپ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، یہ بھی آپ اس کی روح کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس قانون کی بنیاد پر نقصان یہ ہوگا کہ جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کوئی 500 سال پرانی جائیداد ہے، کوئی 1000 سال پرانی جائیداد ہے، سب کا ریکارڈ کہاں سے ہوگا؟ سب کے کاغذات کہاں سے ہوں گے؟ تو جن جائیدادوں کے کاغذات اور رجسٹرڈ نہیں ملیں گے، کیا وہ سب کے سب نکل نہیں جائیں گے مسلمانوں کے ہاتھ سے؟ ان پر ان کا قبضہ نہیں ہو جائے گا؟ تو یہ بھی تو بات صاف نظر آتی ہے کہ صرف اور صرف اس قانون سے مسلمانوں کو دھوکہ دینا مقصود ہے، مسلمانوں کی جائیداد پر کیپچر کرنا مقصود ہے، اور مسلمانوں کو ان کی جائیداد سے، ان کے وقف کے املاک سے بے دخل کرنا مقصود ہے۔ یہ صاف سمجھ میں آ رہا ہے اس قانون سے، اور کتنی وضاحتیں ہمیں اور چاہیے جس سے صاف ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب حکومت کی نیت درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک شق یہ بھی ہے کہ اگر اپنی پوری جائیداد کوئی وقف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، صرف 1/3 کر سکتا ہے، مثلا 6 لاکھ میں سے 2 ہی لاکھ کر سکتا ہے۔ حالانکہ ایک صحت مند آدمی اپنی مکمل جائیداد بھی چاہے تو اسلام کی روح سے، شریعت کے نظر میں وہ وقف کر سکتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اولاد کو محروم کرنا درست نہیں ہے، لیکن شرعی روح تو یہ ہے اور شریعت کی اصل تو یہ ہے کہ صحت کے زمانے میں آدمی کر سکتا ہے، آپ اس کو بھی محدود کر رہے ہیں۔ اور آپ اس کو بھی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوتا، مدرسے والے یا مسجد والے کوئی خدمت کر دیتے ہیں اور اس کے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں۔
ایسے میں وہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ جائیداد ان کو دے دے، ایسی شکل میں وہ بھی نہیں دے سکتا، ان میں سے 1/3 دے سکتا ہے۔ اس طریقے سے ایک اور ترمیم جو آئی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اختلاف اور نزاع ہوگا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک وقف ٹریبیونل قائم ہے جس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے اور جس کو صوبائی چیف جسٹس ہی مقرر کرتا ہے۔ اب وقف ٹریبیونل کو بیکار کر دیا جا رہا ہے اور پورا اختیار ضلع مجسٹریٹ کو دیا گیا۔ اب کیا ہوگا کہ اگر پورا کا پورا اختیار ضلع مجسٹریٹ کو دے دیا جائے تو کلکٹر جس زمین کے بارے میں یہ لکھ دے کہ یہ سرکاری زمین ہے وہ سرکاری مان لی جائے گی، تو کلکٹر کی بات ہی اصل ہو جائے گی۔ اسی طرح جہاں جہاں مسجد اور مندر کا مقدمہ چل رہا ہے وہاں آسانی سے صرف کلکٹر سے لکھوا کر زمین حاصل کیا جائے۔ تو یہ بھی قانون ایسا ہے، یہ ترمیم بھی ایسی ہے جس سے وقف کی جائیدادیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اور ضلع انتظامیہ کے معاملے میں اگر دیکھیے کہ اگر صوبے کا کوئی وزیر اعلیٰ کوئی ضلع انتظامیہ کے خلاف کوئی حکم آ جائے تو ضلع انتظامیہ کے لیے اس کا فیصلہ کرنا بھی اس کے خلاف آسان نہیں ہوگا۔ تو کس قدر نقصان در نقصان ہے۔ اور دھیرے دھیرے ہوگا یہ کہ وقف بورڈ کے جتنے اختیارات ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ بل کے تمام شقوں کو پڑھیں تو صاف ہو جاتا ہے کہ وقف کے تعلق سے حکومت کی نیت درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی جائیدادوں کو اپنے قبضے میں لے کر مزید مسلمانوں کو مفلوج اور بیکار کرنے اور اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ان کا منشا ہے۔ موجودہ قانون کی وجہ سے واقف کے منشا کے خلاف وقف کا استعمال بھی ہوگا۔ وقف ٹریبیونل کی جگہ کلکٹر راج قائم ہو جائے گا اور کلکٹر جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ جن وقت کی جائیدادوں پر جھگڑا ہے ان میں کلکٹر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ مجوزہ قانون کی وجہ سے حکومت سابقہ اوقاف کے قوانین بے حیثیت ہو جائیں گے۔ وقف جو کہ شرعی عمل ہے اس میں حکومت کی مداخلت ہو جائے گی اور مذہبی کاموں پر عمل کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ وقف بورڈ کی خود مختاری بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس سنگین قسم کے خطرات اب وقف بورڈ پر اور وقف کی جائیدادوں پر آ گئے ہیں۔ اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھیں، اس کی سنگینی کو محسوس کریں اور اس کے لیے آواز بلند کریں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو آواز اٹھائی ہے اور جے پی سی کو جوابات بھیجنے کے لیے ای میل کے ذریعے اور اسکین کے ذریعے آپ تک بات پہنچائی جا رہی ہے، آپ ہر سطح پر اپنی آواز بلند کیجئے اور وقف کے معاملے کو لے کر اٹھیے اور اس کے لیے لڑیے، ورنہ ہماری نہ مساجد محفوظ رہے گی، نہ مدارس محفوظ رہیں گے، نہ خانقاہیں محفوظ رہیں گی، اور مسلمانوں کے دین کے بہت بڑے حصے پر ایک قسم کا یہ حملہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے اور آواز اٹھانی چاہیے اور ان تک آواز پہنچانی بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح طور پر کام کرنے کی اور صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔